بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے GTBC بدون کا وزٹ کیا ہوا ہے اور اس ٹائم پرنسپل صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پرنسپل صاحب پچھلے کئی سالوں سے اس ادارے کو کافی اس کی خدمت کر رہے ہیں اور کافی ہائی لیول پہ لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ. تو آج ہم کچھ بیسک کویشچنز ہیں جو ہمارے ویورز کو، ہمارے جتنے بھی عام عوام ہیں ان کو نہیں پتہ. بیسیکلی ہم وہ چیزیں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، وہ عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو یہ جو کالج بنا ہوا ہے اس کالج کے اندر کون سی فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور کون کون سے کورسز یہاں پہ پریکٹیکلی ہو رہے ہیں. جتنا مجھے علم ہے اس کالج کی جتنی بھی کورسز ہیں وہ ساری کی ساری پروجیکٹ اورینٹیڈ ہیں، ٹوٹلی پریکٹیکلی اور پریکٹیکل بیسڈ ہیں. تو جہاں تک تھیوری کا سوال ہے تو تھیوری بھی اس میں کافی حد تک انوالو ہے، لیکن میجورٹی جو کورسز کی ہیں تو پریکٹیکل بیسڈ ہیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں جی. پرنسپل صاحب سے پہلے ان کی ذرا گپ شپ لگاتے ہیں، آنے نہ ہم کویشچن پوچھتے جائیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ تھوڑا سا پہلے اپنا انٹروڈکشن دے دیں پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیل بھائی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں ٹائم نکالا اور ہمارے ادارے کو آپ نے وزٹ کیا. اور اس حوالے سے اگر میں اپنے بارے میں بتا دوں، اس ادارے کے انٹروڈکشن کے بارے میں بتا دوں تو میرا نام عرفان احمد ہے اور میں نوشہرہ سے بلانگ کرتا ہوں اور اس ادارے کا پائنیئر پرنسپل ہوں. 2016 سے جولائی 2016 سے میں یہاں کا پرنسپل ہوں. اور اس ادارے کی اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس کی قیام میں جو ہمارے موجودہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں اسد کیسر صاحب اور جو ہمارے MP ہیں اور یہ دونوں حضرات ہمارے شامل ہیں. ہمارے انگیز خان جو ہمارے ہیں MP اور جو ہمارے اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بھائی نے بھی یہاں پہ بہت کوششیں کی ہیں اور یہ ادارہ عمل میں لایا تھا. انیشلی یہ جو ہمارا ادارہ تھا یہ گدون مزید کے بالکل کھاس میں یہ موجود تھا اور یہ روڈ نمبر 4 پر ایک رینٹڈ بلڈنگ میں تھا. اس وقت ہم نے صرف 2 یا 3 ٹریڈز میں ہم نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا اور آج الحمدللہ جو ہم اس ادارے میں ہیں تو ہم یہاں سے 9 سے 10 ٹریڈ میں ہم یہاں پر اپنے ایجوکیشنز کا آغاز کر رہے ہیں. اس دوران اس ادارے نے بہت کامیابی سمیٹی ہیں جس کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو ذکر ضرور کرتا چلوں گا کہ یہ ادارہ 2016 میں قیام عمل میں آیا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو KP ٹیوٹا جو ہمارا مدر انسٹیٹیوشن ہے اس کا سب سے لیٹسٹ ادارہ ہے، لیکن اس ادارے نے 5 سال میں بہت کامیابی سمیٹی ہے. یعنی اب یہ ادارہ جو ہے یہ آپ کے KP کے ٹاپ انسٹیٹیوشن میں یہاں پہ یہ ادارہ شامل ہے. ماشاء اللہ جی. اچھا سر آگے چلتے ہیں. کچھ کویشچنس میں نے پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے لکھے ہیں تاکہ پبلک جو بیسیکلی پوچھنا چاہتی ہے وہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہاں جہاں پہ ہم جو پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں اس کے ان کویشچنس کے جواب مل جائیں. تو سب سے پہلے میرا کویشچن وہی تھا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، وہ آپ نے بتا دیا کہ کیسے اسٹیبلش ہوا، کب اسٹیبلش ہوا. سیکنڈ جو کویشچن ہے سر، یہاں پہ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کافی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے اپلائنسز اور لیب جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ کے جو کورسز ہیں ان کا ذرا بھی بتائیے گا ویورس کو کہ آپ کے پاس کون کون سے ٹرینڈز اویلیبل ہیں اور کس لیول تک آپ پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. جی عتیق بھائی، اس میں اس طرح سے ہے کہ جو جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ ادارہ 2016 میں قیام عمل میں لایا گیا تھا تو اس وقت ہم صرف 2 یا 3 ٹریڈ میں ہم ٹریننگ دے رہے تھے اور آج الحمدللہ ہم 9 سے 10 ٹریڈ میں ہم بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. اس 9 سے 10 ٹریڈ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس IT ہے. مطلب IT پہ فردر ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک ہم جو CBT کورس پڑھا رہے ہیں اور ایک ہمارے پاس DAT کورس بھی ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہمارے پاس الیکٹریکل بھی ہیں. الیکٹریکل میں فردر پھر ہمارے پاس 2 اس کے برانچز ہیں. ایک ہم جنرل الیکٹریشین میں ٹریننگ دے رہے ہیں، ایک ہم انڈسٹریل الیکٹریشین میں ٹریننگ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس پلمبنگ سولر ٹیکنالوجی بھی ہے، HVAC RAC بھی ہمارے پاس ہے، کارپینٹری بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس آٹو مکینک بھی ہے، LTV HTV بھی ہمارے پاس ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ہے. اچھا اس سے اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ان کی افادیت کیا ہے. افادیت جو ہمارے اداروں میں جس طرح میں جس ادارے میں کام کر رہا ہوں اور جو ہمارے باہر کے ادارے اس میں مین ڈفرینس کیا ہے. وہ مین ڈفرینس اس کا یہی ہے کہ جو ہمارے پاس کورسز ہیں یہ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہیں اور ہم نے ایک نیا اسٹریم یہاں پہ متعارف کروایا ہوا ہے جو کہ اب پورے دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور پاکستان میں الحمدللہ یہ KP ٹیوٹا کو ایک امتیاز چلا جاتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ٹرینڈ کو شروع کیا ہوا ہے. وہ ہمارا ہے کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ. یہ کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ ایک ایسی یہ ایک انٹرنیشنل ریکگنائز ایک میتھڈالوجی ہے آپ کی ٹریننگ کو کرنے کے لیے.
اس سی پی ٹی میں ہمارے پاس ٹوٹل 8 لیولز ہوتے ہیں. اس میں جو 5 لیولز ہوتے ہیں 2 سے لے کر 5 تک جو ہمارے پاس لیول ہے یہ آپ کا ووکیشنل اسٹریم میں آ جاتا ہے, اور جو 6, 7, 8 ہے وہ آپ کو ہائر ایجوکیشن میں آ جاتا ہے. تو اس کا جب لیول 2 بچہ کر لیتا ہے پھر لیول 3 میں چلا جاتا ہے, پھر لیول 4 میں سے چلتے چلتے یہ لیول 8 تک پہنچ جاتا ہے. تو جب یہ ایک بچہ یہاں سے کوئی کورس کر لیتا ہے تو ایک تو اس کی جو سرٹیفکیشن ہے وہ پوری دنیا میں آتھینٹک ہوتی ہے, یعنی اس کو دوبارہ سے وہ کورس نہیں کرنا پڑتا بلکہ یہ انٹرنیشنل ریکگنائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اس میں جو یہاں پہ کورسز ہمارے پاس کرائے جاتے ہیں, اس کی بنیادی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں بچوں کو, چونکہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں وہ 8ویں یا 9ویں یا 10ویں کلاس کے ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں یہاں پہ, تو ان کو ہم اس طرح سے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ ان کو ہم 20% ان کو تھیوری پڑھاتے ہیں اور 80% ان کو ہم یہاں پر پریکٹیکل کرواتے ہیں, کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ 20% آپ نے ان کو تھیوری پڑھانی ہے اور 80% آپ نے اس کو کروانی ہے, اس کو پریکٹیکل کروانی ہے. پھر اس میں جو ایک امتیاز یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر آپ باہر جا کر دیکھیں گے تو اگر باہر فار ایگزامپل ایک آئی ٹی کی کلاس ہے تو وہاں ایک کمپیوٹر پڑھا ہوگا یا 1, 2, 3 کمپیوٹر پڑھے ہوں گے اور تقریباً 50 کے قریب وہاں پر اسٹوڈنٹس ہوں گے, تو ان کے لیے اس معیار کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس جو سی بی ٹی سسٹم ہے اس میں یہ ایک امتیاز ہے کہ اگر آپ کے پاس جتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے تو اتنے آپ کے پاس کمپیوٹرس ہونے چاہیے, جتنے اگر آپ کے پاس الیکٹریکل کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اتنے ہی آپ کے پاس اس کی گروپس کے حساب سے آپ کے پاس اس کی اکوپمنٹ اور اس کے پاس جو اس کے ٹولس ہیں, جو اس کے ٹریننگ مٹیریل ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پہ ہونے چاہیے. یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلتا چاہوں کہ جو ہمارے پاس یہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کی یہاں پر جو ایجوکیشن ہے بالکل فری آف کاسٹ ہے, یعنی ہم صرف 6 مہینوں کی ایک بچے سے سی بی ٹی میں صرف 1450 روپے چارج کرتے ہیں. ان 1450 روپے میں اگر آپ کو میں فردر اس کا بریک ڈاؤن آپ کو بتا دوں تو 900 روپے تو ہم بورڈ کو سبمٹ کرواتے ہیں, ان کی جو رجسٹریشن کے لیے کرواتے ہیں. 500 ساڑھے 500 کے لگ بھگ جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ٹریجری میں چلی جاتی ہیں, اور صرف 50 روپے ہمارے ادارے کے پاس رہ جاتے ہیں, جس کے بدلے میں ہم بچے کو ایک آئی ڈی کارڈ ایشو کرواتے ہیں. مطلب یہ کہ اس پورے عرصے میں 6 مہینے میں جو ہمارا ایک بچے پہ جو ہمارا خرچ آتا ہے وہ جس ہم نے کیلکولیٹ کیا یہاں پہ تو کم از کم وہ 25 سے 30 ہزار روپے ہمارے ایک بچے پہ یہاں پر خرچ ہو جاتا ہے اگر ہم ایک اوسط ہم نکالنا چاہیں. لیکن ہم یہ تمام طرح جو چیزیں ہیں یہ ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. مقصد اس کا بنیادی یہ کہ جو یہاں اس ادارے, کیونکہ یہ جو علاقہ ہمارا ہے گدھو نوازے کی جو علاقہ ہے یہ ایک مایوسی کا شکار رہا ہے, مظلومیوں کا شکار ایک علاقہ رہا ہے. تو یہاں پر اسپیکر صاحب نے اور پھر ہمارے جو ایم پی اے صاحبان ہیں انہوں نے ایک کیپیٹل کے ساتھ جو ہمارا مدر انسٹیٹیوشن ہے ان سب نے مل کر یہاں پر اس ادارے کو یہاں وجود میں لے کر آئے تھے. مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ اس علاقے کے جو بچے ہیں جو لڑائی جھگڑوں میں مصروف رہتے ہیں یا پھر ویسے فضول مطلب گاؤں گلی کوچوں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک مواقع پیدا کیے جائیں, اور اس کے بعد جب یہاں پر لوگ آتے ہیں تو یہاں سے ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن یہاں پر لے جائے اور اپنے خاندان کے لیے ایک باعزت جو روزی ہے اس کا باعث بن سکے. انشاءاللہ نیا پاکستان, نیا پاکستان, نیا پاکستان, نیا پاکستان. انصاف کی آواز اٹھے, ظلم کی دیوار گرے, حق باطل پہ ہو جایا, ہاتھ اٹھا کر مانگ دعا. نیا پاکستان انشاءاللہ, 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 انشاءاللہ. خواب اپنا, خواب اپنا, تعبیر ہو, تعبیر ہو, تعبیر ہو. شاہی کی, شاہی کی, پرواز بنو, پرواز بنو, پرواز بنو. نیا پاکستان انشاءاللہ, 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 انشاءاللہ. نیا پاکستان, نیا پاکستان. میرا نام نثار اللہ خان ہے اور میں یہاں یعنی جی ٹی وی سی گدھون میں بطور HVAC انسٹرکٹر کام کرتا ہوں.
میں یہاں پہ کچھ آپ کو اپنے کورس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا. آپ نے جیسے کہ پہلے ہماری ورکشاپ کا وزٹ کیا ہے, اس میں ہمارے پاس جتنے بھی روایتی جو گھریلو ڈومیسٹک جتنے بھی ہمارے یونٹس ہیں ان کے بارے میں ہم پریکٹیکل کرواتے ہیں لڑکوں کو. ہمارا یہ 6 مہینے کا شارٹ کورس ہوتا ہے جس میں ہم تمام جتنے بھی ہمارے پاس گھریلو یعنی ڈومیسٹک جتنے بھی اپلائنسز ہیں ہمارے جو ایچ وی سی سے ریلیٹڈ ہیں ان کے بارے میں ہم لڑکوں کو پریکٹیکل کرواتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک جدید لیب موجود ہے جس میں جتنے بھی آج کل کے دور کے جدید اکوپمنٹ ہمارے پاس موجود ہیں وہ ان کے ٹرینر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ یہاں ذرا غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پہلا ٹرینر ہے. یہ بنیادی طور پہ جنرل سائیکل ریفریجریشن ٹرینر ہے. اس میں بچوں کو ہم بنیادی طور پہ ریفریجریشن سائیکل میں جتنی بھی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ان سب کو ہم یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور لڑکا یہاں پہ آ کے اس کو بآسانی سیکھ سکتا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ فالٹ سیمولیٹر بھی بنے ہوئے ہیں جس میں لڑکے جو ہیں یعنی اس کے الیکٹریکل فالٹ یہاں آپ پیدا کر سکتے ہیں اور خود سے نکال سکتے ہیں. یہاں یہ سیکھنے کا بہت اچھا اس میں جو ہے ایک ارینجمنٹ کیا گیا ہے. یہ تقریباً یہ ہمارا پہلا ٹرینر ہے جو کہ ریفریجریشن سائیکل کے حوالے سے. آگے اگر آ جائیں تو یہ آج کل کے دور کا جو جدید ایئر کنڈیشنر ہے, سپریٹ ایئر کنڈیشنر جس کو ڈی سی انورٹر کہا جاتا ہے, یہ وہ ڈی سی انورٹر کا ٹرینر ہے. اس میں تمام آپ دیکھیں اس میں بھی جتنے بھی الیکٹریکل فالٹس آتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ سیمولیشن بنائی گئی ہے اور لڑکا یہاں پہ آ کے بآسانی اس کے الیکٹریکل فالٹ کو ٹریس کر سکتا ہے. اور اس میں جتنے بھی آپ دیکھیں یہ گیجز لگی ہوئی ہیں اور یہ کنٹرول لگے ہوئے ہیں, ہائی پریشر کنٹرول لگا ہوا ہے. یہ سارے انہوں نے باہر نکال کے رکھ دیے تاکہ لڑکے کو آسانی سے پتہ چلے کہ گیجز میں ہائی پریشر کنٹرول کتنا ہوتا ہے, لو پریشر کتنا ہوتا ہے, کنٹرول کیا کیا کام کرتے ہیں. تو آگے اگر آ جائیں آپ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک واٹر چلر ٹرینر ہے جو کہ جدید ایئر کنڈیشننگ جو ہماری واٹر چلنگ کے ساتھ ایئر کنڈیشننگ کی جاتی ہے یہ اس کا ایک ٹرینر بنایا ہوا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جتنے بھی اس دور میں جتنے بھی جدید ایئر کنڈیشننگ سسٹم کے ساتھ جتنے بھی جدید اکوپمنٹ استعمال کیے جاتے ہیں وہ سب آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گے. یعنی ایل پی سی آپ دیکھ لیں, لو پریشر کنٹرول, ہائی پریشر کنٹرول, گیجز, یہ ریفریجرنٹ فلو میٹر لگے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ سینسر لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں تو جگہ جگہ پہ یہاں پہ اس کے سینسر لگے ہوئے ہیں. پھر جدید جو واٹر کول کنڈینسر اور پانی کو ٹھنڈے کرنے والے جو ہمارے پاس آپریٹر ہیں وہ اس میں لگایا گیا ہے. اس میں تمام وہ چیزیں جو کہ اس دور میں جدید ایئر کنڈیشننگ میں استعمال ہوتی ہیں ان کو یہاں پہ رکھا گیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بآسانی ان چیزوں کو سمجھ سکے اور باہر اگر جا کے وہ کام کرنا چاہے تو اس کو کوئی مشکل پیش نہ ہو. اس کے بعد اگر آگے آ جائیں تو ہمارے پاس یہ ایک اور جدید ٹرینر ہے جو کہ انڈسٹریل ریفریجریشن کے اوپر بیس کرتا ہے. اس میں یعنی آج کل کے دور میں جتنی بھی جدید ریفریجریشن ہو رہی ہے, جتنے بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی الماریوں کی شکل میں فریزر بنے ہوئے ہیں جن میں ہر فریزر میں الگ الگ سے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس میں دودھ, مچھلی, گوشت, کھانے کی چیزیں, کولڈ ڈرنک وغیرہ سب الگ الگ ہیں. ان کے ٹیمپریچر الگ الگ ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں تو ایک کمپریسر ہے, اس کے ساتھ یہ 2 آپریٹر لگے ہوئے ہیں جن کو ہم الگ الگ اپنے اپنے ٹیمپریچر کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں. یہ جدید ریفریجریشن کا ایک ماڈل ہے جس میں آپ دیکھ لیں تو اس میں یہاں پہ کنڈینسر کی جو قسم دکھائی گئی ہے یہ ایک نئی قسم ہے اور یہ جدید جو کمرشل یونٹس ہیں ان کے اندر استعمال ہوتی ہے. وہاں پہ بھی پانی سے ٹھنڈے ہونے والا کنڈینسر تھا, یہ بھی پانی سے ٹھنڈے ہونے والا کنڈینسر ہے لیکن یہ دوسری قسم ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کمپریسر کے ساتھ جتنے بھی سیفٹی ٹولز استعمال ہوتے ہیں, سیفٹی سوئچز استعمال ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں تو یہ 2 آپریٹر ہیں, 2 کو الگ الگ کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 تھرموسٹیٹ لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ سارا الیکٹریکل کنٹرول یہاں پہ لگا ہوا ہے. اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے دوسرے ٹرینرز کے ساتھ بھی سیمولیشن بنی ہوئی ہے, اس کے ساتھ بھی بنی ہوئی ہے. یہ الیکٹریکل اس کا سارا ڈائیگرام ہے. اس میں اگر آپ کوئی بھی فالٹ یہاں پہ اسٹوڈنٹ خود فالٹ پیدا کریں گے اس کو خود سے آپ ٹریس کریں گے, جس میں لڑکوں کو الیکٹریکل فالٹ سمجھنے میں بہت ہی آسانی رہتی ہے. اس کے بعد اگر آگے آ جائیں تو یہ ہمارا اگر آپ دکھا سکیں تو یہ سارا ہمارا جو ہے یہ سینٹرل ایئر کنڈیشننگ یونٹ ہے. سینٹرل ایئر کنڈیشننگ یونٹ میں بنیادی طور پہ 3 حصے کام کرتے ہیں. یہ چلنگ یونٹ ہے, اس کے ساتھ ہمارا وہ اگر آپ کونے میں دیکھیں تو وہ کولنگ ٹاور ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا AHU ہے یعنی ایئر ہینڈلنگ یونٹ ہے. اس میں چلنگ یونٹ میں آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے جو کہ نارمل کمپریشن ریفریجریشن سسٹم کے اوپر یہ بیس کرتا ہے اور اس میں ہم پانی کو ٹھنڈا کرتے ہیں. پانی ٹھنڈا کر کے ہم پمپ کے ذریعے AHU یعنی ایئر ہینڈلنگ یونٹ میں بھیجتے ہیں. یہاں پہ پورے بلڈنگ سے آنے والی ہوا کو اس کے اندر ٹھنڈا کیا جاتا ہے اس ٹھنڈے پانی سے.
اور کولنگ ٹاور جو ہے وہ ہمارا اس چلنگ یونٹ کے کنڈنسر کے پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کنڈنسر کو ٹھنڈا کرنا بھی ضروری ہے، تو کنڈنسر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم کولنگ ٹاور استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کی کمی، چاہے وہ چلنگ یونٹ میں ہو یا ٹھنڈا پانی جو کہ آپ کے چلنگ یونٹ سے ہو کے آ رہا ہے، یا ہیومیڈیفائر کا پانی یا کسی قسم کا کوئی بھی پانی ہے، اس کی کمی جو ہے سسٹم کے اندر، یہ میک اپ واٹر ٹینک آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں آٹومیٹکلی پانی کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے۔ یعنی اس دور میں جتنا بھی جدید سینٹرل ایئر کنڈیشننگ یونٹ دنیا میں کام کر رہے ہیں، یہ اس کا پرفیکٹ ماڈل ہے، اور یہ رننگ کنڈیشن میں آپریشنل ہے، تمام چیزیں اس کی آپریشنل ہیں، اور اس کے اوپر جتنے بھی ٹول اکوپمنٹ لگے ہوئے ہیں، جتنے بھی آپ کو میٹرز گیجز لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ سب کی سب اس وقت کے جدید یونٹس کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، ایک طرح آپ دکھا سکیں، جس طرح ان یونٹس کے ساتھ سیمولیشن یعنی سیمولیٹر لگا ہوا ہے، بالکل اسی طرح اس کے ساتھ بھی یہ لگا ہوا ہے۔ اس کے اندر بھی الیکٹریکل فالٹس جتنے بھی پیدا یعنی کہ آپ خود سے پیدا کر سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ بآسانی اس کو الیکٹریکل فالٹ کو دکھا سکتے ہیں، اور یہ اس کا مین کنٹرول ہے، جہاں سے آپ اس کی ہیٹنگ کولنگ سب سیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے یہ سارے بریکر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی جو ہے وہ واٹر چلر کی پمپ جو ہے ان کی سلیکشن ہے، تمام چیزیں یہاں پہ ڈسپلے ہوتی ہیں، آپ کو سارے ڈسپلے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں چل واٹر فلو یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کنڈنسر واٹر فلو ریٹ یہاں سے نظر آتا ہے آپ کو، ٹیمپریچر، یہ ٹیمپریچر سلیکٹر سوئچ ہے، یہ جتنے بھی آپ کو 1 سے لے کے 9 تک ٹیمپریچر سلیکٹر یہاں پہ نمبر نظر آ رہے ہیں، یہ اتنے اس کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں، اور جس کو آپ سلیکٹ کریں گے اس کا ٹیمپریچر آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ اور یہ جدید جتنے بھی ہمارے ایئر کنڈیشننگ یونٹ ہیں ان میں سیم بالکل اسی طرح کے یونٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یعنی اگر اسٹوڈنٹ یہاں پہ سیکھے گا، اس کو کسی بھی جگہ باہر ملکوں میں جا کے یعنی کہ کمرشل ایئر کنڈیشننگ یا کمرشل ریفریجریشن میں اس کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے۔ ہمارا مظاہرہ احمد ہے اور زدید تک ٹی وی سی گدون کے آئیوان انسٹرکٹر پر روٹین ہوا ہے، ہمارا تعلق مردان سر اور محمد آٹو میکینیکل فیلڈ کی ڈی آئی کرے گا، اور زدی ٹریڈ سر دا لاسٹ 12 سال جگہ تعلق ساتھ دل تک منگا لگان تا سی بی ٹی پروگرام جگہ پاگے پڑھائی کو سی بی ٹی میں کمپیٹنسی بیس ٹریننگ دور جدید چکم کا مارکیٹ کی ڈیمانڈ میں منگا دار ڈیمانڈ مطابق چکم لگان ٹریننگ کو منگ سردار کورس اشپل میں کورس نے اور ودی کی چکم منگا لگا مختلف سمر بیسک سمر سسٹم بھی لاگے بیسک میں پڑھاؤ ودی کی منگ سر 80% منگا تھیوری پڑھاؤ اور 20% کی کمی منگ سر تھیوری پریکٹیکل ہے۔ 20% theory 20% theory دا 80% ہے۔ دی مقصد دا پارے چې کوم دی لکه د ټي وي سي بدون د دې چې څومره سټوډنټس دي یا د ټوپۍ علاقې یا د سوابۍ علاقې چې څومره ځوانان دي د هغې لپاره موږ د آټو میکانیک ټریډ فالو کړی دی، او موږ د دور جدید چې څومره ټیکنالوجي ده هغه موږ دې ته پرووایډ کړې ده۔ په ګاډو کې چې څومره سسټمز راځي د هغې هر یو سسټم موږ جدا جدا ټرینر چې کوم دی پرچیز کړی دی چې په هغې کې هغه ته اسانتیا وي چې هغې حالانکہ استاد لپاره هم اسانتیا وي چې پڑھائی صحیح کوي، او د ټرینر لپاره او د ټریننګ لپاره هم اسانتیا وي چې هغه زده کړه اسانتیا وي۔ دا سر دی کہ خبروں پر کمپیٹنسی بیسڈ جی کمپیٹنسی بیسڈ دا مطلب چې کس آلریڈی مارکیٹ کے کار کے پہنچ سکا تھا نو ہاؤ نشتے نو هاو صرف پریکٹیکل اپروچ کر سکتا په دې سی بي ټي پروګرام کې موږ کوشش کوو چې موږ ټریننګ ته چې کوم نو سکیل نالج او اټیټیوډ دا درې واسطه ورغواړو، ځکه که یو سټوډنټ یا یو ټرینر دی یا یو میکینیک دی هغه چې کوم دی هغه سره سکیل شته او نالج نشته، نو هغه هم په مارکیټ کې کامیاب نه دی، او که یو دغسې بل کس دی چې هغه سره نالج شته او سکیل ورسره نشته نو هم کامیاب نه دی، او که سکیل او نالج ورسره شته او اټیټیوډ نشته نو هم هغه ناکام دی۔ نو موږ کوشش کوو چې موږ دلته خپل ټریننګ ته سی بي ټي پروګرام په بیس باندې سکیل نالج او اټیټیوډ دا درې وسیله ورسره اصل ہے کہ وہ تپوس میں تاسو دا فیلڈ چکر میں آٹوموبائلز دیکھنا آٹو میکینک آٹو میکینک دیکھیں سر صرف ان سے ڈسکس کرے کنا مون پارٹس نا دی سره موږ چې کوم ریلیټډ آټو الیکټریشن دی هغه موږ ډسکس کوو، او ورسره چې کوم دی نو د دې لپاره موږ انجن سکینرز هایبرید سیستم چې کوم لیټیسټ ټیکنالوژي راغلی هغه موږ سره موجود ده، موږ سره د مختلف ټرینر دي تاسو ته موږ ښودلی شو تاسو ته موږ ښودلی شو دا موږ سره مختلف ټرینر لګېدلي دي
څنګه چې تاسو دلته مخامخ کاري الیکټریک پاور سټیرینګ سیستم ټریننګ بینچ. په دې ټریننګ بینچ کې موږ سره صرف د الیکټریک پاور سټیرینګ چې کوم سیستم دی هغه ډیمونسټریټ شوی دی. دا ټریننګ سیستم میکانیزم دی کوم الیکټرانیک سیستم دی هغه سیستم الیکٹرانک کوم هایدرولک پاور سټیرینګ سیستم دی هغه لپاره موږ سره جدا ټرینر دی او کوم چې میکانیکل پاور سټیرینګ سیستم دی هغه لپاره موږ سره جدا ټرینر دی. د دې ټرینر په مدد سره موږ الګ دې سیستم کې چې کوم میکانیکل فالټ راځي هغه هم ډایګنوز کوو، کوم چې الیکټریکل فالټ راځي هغه هم ډایګنوز کوو. د دې ټرینر سره دا فالټ بکس لګېدلی وي، د دې فالټ بکس په مدد سره موږ په دې کې فالټ کریټ کوو او سټوډنټ چې کوم دی نو خپل سکیل په ذریعه باندې یا د ملټي میټر په مدد سره او د انجن سکینر په مدد سره د دې فالټ ډایګنوز کوي. دغسې تاسو کتلی شئ موږ سره 1 by 1 نور ټرینر دی ګیسولین انجن ټریننګ بینچ. دا ټرینر په دې ټرینر کې موږ سره صرف او صرف ګیسولین انجن پروت دی. په دې ټرینر کې موږ تاسو مخامخ کتلی شئ د دې انجن ټول وایرینګ ډایګرام جوړ شوی دی سیم ټو سیم. دې سره خپل فالټ بکس لګېدلی دی. د دې فالټ بکس په مدد سره موږ په دې انجن کې فالټ کریټ کو او بیا چې کوم نو سټوډنټ ویژوال ډایګنوزینګ په مدد سره یا فزیکل ډایګنوزینګ یا ملټي میټر په مدد سره یا انجن سکینر په مدد سره هغه فالټ ډایګنوز کوي. دغسې تاسو کتلی شئ موږ سره بیا بل ټرینر دی ډوول فیول انجن ټریننګ بینچ. په دې ټریننګ بینچ کې موږ سره ګیسولین انجن هم موجود دی، ورسره چې کوم دی نو سی این جي فیول هم موجود دی. دا ټول انوالېږي نو ځکه د دې چې کوم دی ډوول فیول کې دا په ګیس باندې چلېږي، پېټرول دواړو باندې چلېږي او په دې کې هغه فالټ کریټ شوي دي یا موږ هغه فالټ کریټ کوو کوم چې د انجن سره تعلق ساتي او کوم چې د سی این جي سره تعلق ساتي. دا اوس سر سٹارټ کېدی شي دا او جی بالکل دا سٹارټ که یو مرته سٹارټ کړو. جام ویل فالټ بکس په مدد سره یو فالټ کریټ کوم او تاسو ته بتاوي دا اوس دا موږ سره فالټ بکس دی. د دې فالټ بکس په مدد سره موږ د انجن کې فالټ کریټ کولی شو. اوس موجوده حالت کې انجن په جنون حالت کې دی بالکل صحیح دی. زه د دې فالټ بکس په مدد سره دې کې یو فالټ کریټ کوم. دې کې زه فالټ ورچوم د کرنک شافت پوزیشن سینسر د کوم نه وجې چې انجن بند شي بیا سټارټېږي نه، د دې سپارک پلګ ته کرنټ نه ملاوي نو په دې وجه انجن نه سټارټېږي. اوس دا موږ سره وګوره سټارټ انجن دی. دلته کې زه فالټ کریټ کوم وداوټ ټچینګ اینی ګریپ. انجن چې کوم دی هغه به بند شي، بیا به موږ ټرای کوو انجن به سټارټ وو خو دا به نه سټارټېږي. دا انجن بند شو. دې کې موږ فزیکلی هېڅ هم نه دي ټچ کړی. نو کله چې ورکشاپ ته ګاډي راځي نو هغه الریډي انټچ وي نو سټوډنټس یا میکانیک چې کوم دی هغې فالټ ډایګنوز کوي مختلف طریقو سره. نو دا اوس موږ انجن به سټارټ وو خو دې کې چونکې موږ فالټ کریټ کړی دا به نه سټارټېږي. تر هغې پورې چې سټوډنټ په دې ټرینر کې دغه فالټ ډایګنوز کړی وي او کلیر کړی وي تر هغې پورې به دا انجن کې دغه فالټ موجود وي. نو دا موږ د فالټ بکس په مدد سره فالټ کریټ کو. سټوډنټ د دې تاسو ته ډایګرام ښکاري د ملټي میټر په مدد سره هغه هم فالټ ډایګنوز کولی شي. زموږ سره انجن سکینر دی د هغې په مدد سره هغه فالټ ډایګنوز کولی شي او د هغې نه علاوه د ملټي میټر انجن سکینر نه علاوه هغه ویژوال ډایګنوزینګ او فزیکلی ډایګنوزینګ هم چې کوم دی نو کولی شي. دغسې بیا تاسو کتلی شئ دا موږ سره هایبریډ ټرینر دی ګیسولین الیکټریک هایبریډ انجن ټریننګ بینچ. په دې ټرینر کې موږ سره کوم چې پریس ګاډی دی هایبریډ په هغې کې چې کوم هایبریډ سیسټم دی نو په دې ټرینر کې موږ صرف هغه هایبریډ سیسټم اوچت کړی دی او په دې ټرینر کې تاسو ته مخامخ چې کوم ډایګرام ښکاري په دې کې صرف او صرف د هایبریډ سیسټم او ورسره د انجن چې کوم فالټس دي هغه موږ په دې کې کریټ کولی شو هغه موږ ډایګنوز کولی شو. دا به زه تاسو ته سټارټ هم کوم.
دا ورپسې ټرینر د موږ سره دا اټومیټک ګیر بکس دی دا موږ سره کراس سیکشن ماډل دی د دې په مدد سره موږ سټوډنټس ته د اټومیټک ګیر بکس چې کوم انټرنل پارټس دي هغه موږ پړای د دې په مدد سره د دې انټرنل پارټس وپېژنو داسې چې دې په اړه موږ اګنیشن سیستم ټریننګ پینل دی په دې اګنیشن سیستم ټریننګ پینل کې موږ سره د کنونشنل اګنیشن سیستم نه واره تر اوسه پورې چې لیټیسټ څومره اګنیشن سیستم راغلي دي هغه موږ سره په دې یو ټرینر کې موجود دي دې خوا چې تاسو وګورئ دا موږ سره کروز کنټرول سیستم ټریننګ پینل دی دا په دې لیټیسټ ګاډو کې دا سیستم راځي دا سیستم د دې لپاره وي که ان کیس تاسو په لانګ ډرایو باندې روان یې او تاسو غواړئ چې زه یو کمفرټیبل ډرایو وکړم نو د هغې لپاره دا کروز کنټرول سیستم ګاډي کې لګېدلي بس تاسو به یو خاص مقدار کې یا یو خاص سپیډ کې چې کوم دی ګاډی به روان کې او کروز سیستم آن کې نو تاسو به د اکسلیټر پیډل نه خپل لرې کې او ستاسو ګاډي چې کوم دی هغه به په هغه خاص مقدار کې روان وي که بیا چېرې مخې ته بریکر راشي یا څوک مخې ته راشي او تاسو بریک کله دباو کې نو دا کروز سیستم به په خپله چې کوم دی نو ریسیټ شي دا سیستم د دې لپاره دا جدا ټریننګ پینل دی دا سٹارټ اپ سیستم ټریننګ پینل دی په دې ټرینر کې موږ سره چې کوم دی نو صرف د سٹارټنګ چې کوم سیستم دی سلف سٹارټر دی د هغې چې کوم وایرنګ دی دا ټریننګ پینل صرف د هغې مقصد لپاره جوړ شوی دی تاسو بیا دې ورپسې شئ دا موږ سره بل ټریننګ پینل دی کیسولین انجن الیکټرانیک کنټرول سیستم ټریننګ پینل په آسان الفاظو کې موږ جو ته EFI سیستم وایو نو دا هغه EFI سیستم کې چې څومره پارټس استعمالیږي سینسرز ایکټیویټرز چې څومره پارټس استعمالیږي نو هغه په دې کې اویلیبل دي د دې ډایګرام په مدد سره چې کوم دی نو هلک ته په زده کولو کې هم اسانتیا وي او موږ ته هم اسانتیا وي او هلکانو ته ډېر زیات فیسیلیټیز چې کوم دی اویلیبل دي دا موږ سره بل ټرینر دی دې ته موږ ډوئل بریک سیستم ټریننګ پینل وایو په دې کې موږ سره ډسک بریک سیستم هم موجود دی او په دې کې موږ سره ډرم بریک سیستم هم موجود دی په دې باندې موږ باقاعده هلکانو ته پریکټیکل ښایو او هغوی دا پرفارم کوي او د خپل پرفارم کولو نه بعد چې کوم دی هغوی دا بیا چک کوي چې آیا زموږ کار صحیح شوی دی که صحیح نه دی شوی دا موږ سره الیکټریشن ډپارټمنټ دی په دې کې موږ سره دا ټرینر انجن ایموبلایزر سیستم ټریننګ پینل موجود دی او سیم ټو سیم د نورو ټرینرو په شان موږ په دې ټرینر باندې هم چې کوم دی نو ټریننګ ورکوو داسې دې خوا مخکې چې راشو دا موږ سره بل ټریننګ پینل دی ایکسټیریئر لایټنګ سیستم ټریننګ پینل نو سیم په دې سیستم باندې چې کوم دی نو هم موږ ټریننګ ورکوو چونکې دا د اټو الکټریشن فیلډ سره تعلق ساتي په دې وجه موږ د اټو الکټریشن فیلډ غونډ چې څومره سیستمز دي هغه موږ دلته کې اویل کړي دي دا موږ سره بل ټریننګ پینل دی الیکټریک وینډو سنټرل کنټرول ډور لاک اینډ ریئر ویو میرر ټریننګ پینل دا سیم ټو سیم د نور ټرینرو په شان موږ په دې باندې ټریننګ ورکوو هلکانو ته هغوی اول د پارټس آیډنټیفیکیشن کوي بیا هغوی د ملټي میټر او د سکینر په مدد سره فالټ ډایګنوز کوي او سالو کوي دقسې دا بیا موږ سره بل ټریننګ پینل دی وایپر سیستم ټریننګ پینل د دې دا هم د سیم پرپز دپاره دی دا موږ سره بیا بل ټریننګ پینل دی دی خو راشي دا موږ سره اټوموټیو الیکټریکل الیکټرانیک سیستم ټریننګ بنچ بیسک ټایپ نو د دې ټرینر په مدد سره چې کوم دی نو هم موږ هلکانو ته د ګاډي چې کوم لایټنګ سیستم دی نو هغه ورته ښایو او هغې چې کوم دی د غونډ پارټس آیډنټیفیکیشن او د هغې فزیکل ټچ مطلب دوی ډیمونسټریشن کې تاسو د دې ګاډي د الیکټریکل ټول پارټس او د هغې د
सर्किटरी चलो ना अगर डिस्कस करें कहला दे के फॉल्ट राशि ना डायग्नोसिस के संग बता दो स्टूडेंट को पता संग लगी ज्यादा लाइट का कनेक्शन कम जाके प्रूव करते हैं या लाइट के सोचते थे यार सिस्टम की डायग्नोसिस आपको रिकॉर्ड होगा ये सब डायग्नोसिस मशीन है वो एक के आसान है या ये उनका तो या टेबल पर या लाइट पर नहीं हां دا بیا موږ سره بل ټرینر دی ایربیګ اینڈ سیټ بیلټ ډیټیکټر سیستم ټریننګ پینل د دې لپاره موږ شارټ لفظ استعمالو SRS ٹھیک شو څنګه چې تاسو کته شي زمون د وینا نه بغیر به تاسو ته پته لګیدلی چې دا سیستم د سم مقصد د لپاره دا د سیفټي پرپز د لپاره دی اچانک ګاډي اکسیډنٹ وغیرہ وشي نو هغه دوران کې چې کوم دا ایر بیلون کولاویږي او ډرایور یا چې کم پیسنجرز وي دا غي د سیف کېدو لپاره نو د دې سیستم موږ سره هم ټریننګ پینل دی دا غي الکتریکل سیستم او چې کم دا غي فزیکل ورک ته نه هم ملکانو ته خایو او غي د ملټي میټر او د سکینر په مدد سره دا فالټ ډایګنوز کولی شي بیا دا موږ سره بل ټریننګ پینل دی چارجینګ سیستم ټریننګ پینل په دې پینل کې صرف او صرف د انجن چې کم چارجینګ سیستم دی دی کې صرف هغه سیستم چې کوم دی نه هغه ایکسپلین شوی دی دا موږ سره جیک سیستم دی د ګاډي نه انجن د ریموو کولو لپاره چې کله موږ د ګاډي نه انجن کولو کو او هغه بیا د هغه ریموو کولو ضرورت وي بیا موږ د دې کرین استعمال کوو دا کسي دا بل ټرینر دی موږ سره ډیزل انجن الکترونیک کنټرول سیستم ټریننګ پینل څنګه چې په پېټرول انجن کې EFI سیستم راځي دغه څه اوس چې کوم دی په ډیزل انجن کې EFI سیستم راغلی دی نو دا د ډیزل EFI سیستم ټریننګ پینل دی او د دې سیم طریقه دا څنګه چې د نورو ټرینرز دا موږ سره بل ټرینر دی اتوماتیک ایر کنډیشنینګ سیستم ټریننګ بنچ هیټ اینڈ کول دا موږ سره دا سه ټرینر دی چې په دې کې موږ د هیټر او د AC د دوه سیستم ایکسپلینیشن سټوډنټس ته کوو او سیم ټو سیم هغه په دې کې د ملټي میټر او د سکینر په مدد سره فالټ ډایګنوز کوي دا موږ سره پاور ټرین سیکشن ټریننګ بنچ دی دا چې کوم فرنٹ ویل ګاډي وي د کوم غاړو چې مخکینه پای طاقت جوړي دا موږ سره د هغه ټریننګ پینل دی او دا کراس سیکشن ماډل دی نو په دې کې سټوډنټس ته ډېر اسانه وي چې یاره انجن څنګه طریقې سره پرفارم کوي کار کوي او ګیربکس کچ سیستم چې دا څنګه طریقې سره د انجن نه طاقت راځي ګیربکس نه پایو ته نو فزیکلی هغه ویني نو په دې کې هغه ته اسانتیا یې زده کړه دا سي ډبل ټرینر د موږ سره دا د ګیسولین انجن 2ZR FE انجن کراس سیکشن ماډل او په دې کې چې کوم دی الکان ته دا موږ د 3 فیز بجلی په مدد سره چلو او الکان د دې غون انټرنل او ایکسټرنل چې کوم فنکشن دی هغه ویني دا سیدا موږ سره بیا بل ټرینر دی دا د پاور سټیرینګ سیستم هایدرالک پاور سټیرینګ سیستم څنګه چې موږ د ویډیو په سٹارټ کې یو ټرینر وکړو هلته موږ سره الکترونیک پاور سټیرینګ وو اوس دلته موږ سره دا هایدرالک پاور سټیرینګ سیستم موجود دی نو الکانو ته د پاور سټیرینګ سیستم په فنکشن په پوهېدو کې ډېره اسانتیا وي دا چې کوم دی بیا موږ سره مختلف اکوپمنټس دي او کوم چې د پریکټیکل ورک دوران کې پکاريږي دا چې بیا دا موږ سره بل ټرینر دی انټي لاک بریکینګ سیستم دا په بریک کې چې کوم نیو سیستم راغلی دی ABS سیستم دا د RS سیستم ټریننګ پینل دی او د دې د سیم پرپز لپاره موږ استعمال کوو دغه څه بیا موږ سره دا مختلف اکوپمنټس دي کوم چې د AC ګاډي کې چې کوم AC ریفیلینګ کیږي یا هغه نه ریمووینګ کیږي دا غي د لپاره دا مختلف اکوپمنټ موږ سره موجود دي چې د پریکټیکل کار دوران کې موږ د استعمال کوو بیا अच्छा सर एनी सक्सेस स्टोरीज अभी तक स्टूडेंट्स तो आपके मेरे ख्याल से कोई 5-6 साल हो गए इंस्टीट्यूशन को तो कुछ स्टूडेंट्स कोई सक्सेस स्टोरीज हैं आपके पास? जी बिल्कुल पहले तो मैं अपने इदारे की ओवरऑल बात करूंगा कि जो हमारे इदारे ने जो सक्सेस हमारे पास जो सक्सेस इदारे की सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता दूं कि ये इदारा जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ये जुलाई 2016 में अमल में लाया गया था
تو اس دوران تو ایک تو بات ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نیشنلی ایکریڈیشن ہماری ہو چکی ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کسی بھی ادارے کے لیے, کیونکہ آپ CUT پروگرام تب شروع کر سکتے ہیں جب آپ کے ادارہ نیشنلی ایکریڈیشن NAFTDC کے ساتھ آپ کا ایکریڈیشن ہو چکی ہو. تو الحمدللہ ہمارا ادارہ نیشنل ایکریڈیشن بھی ہماری ہو چکی ہے. پھر یہ جو ہمارا گدون کا جو ہمارا یہ گورنمنٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن سینٹر ہے, یہ ہمارا انٹرنیشنل ایکریڈیشن کے لیے بھی نامزد ہو چکا ہے, اور یہ پورے پاکستان میں 50 انسٹیٹیوشن ہیں جو اس کے لیے نامزد ہو چکے ہیں. تو گدون از ون آف دیم, یہ بھی ہمارے پاس ہے. پھر ہمارے پاس جو ایک ہمارے پاس جو یہاں پر کورسز چلتے ہیں وہ الحمدللہ ایک ہمارے پاس ریگولر کورسز چلتے ہیں, کچھ ہمارے پاس پروجیکٹ بھی کورسز ہوتے ہیں, کچھ ہمارے پاس فنڈڈ کورسز بھی ہوتے ہیں جو ہمیں وقتاً فوقتاً گورنمنٹس ہمیں یہاں پر کنفر کرتی ہیں, جس میں ہمارے پاس NAFTDC کی کورسز ہوتے ہیں, CM پروگرام ہمارے پاس ہوتے ہیں, پرائم منسٹر پروگرام ہمارے پاس ہوتے ہیں, UNICEF کے ہمارے پاس پروگرام ہوتے ہیں. تو پھر ان کے اپنے اپنے مقابلے ہوتے ہیں. تو جو لاسٹ ہمارا مقابلہ ہوتا ہے تو ہمارے اسی ادارے نے پورے KPK کو ون کیا تھا, اور ہم نے پہلی پوزیشن یہاں پر حاصل کی تھی. اور اس کی ایک مثال اگر آپ لوگ باہر ہماری گیلری میں جا کر دیں گے تو ہمارے ایک بچے کو جس نے وہ مقابلہ ون کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا. جہاں تک آپ انڈیویجول ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ اس ادارے کا تقریباً 200+ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اب یا تو باہر کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں یا ان کا اپنا کوئی روزگار ہے جس کے لیے وہ مطلب اس میں اپنا کام کر رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ یہاں پر جو ٹریننگ کے انوائرمنٹ ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ خود ملاحظہ کیجیے گا کہ جو انوائرمنٹ ہم لوگ دے رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ جا کر باہر ایک باعث روزگار کما رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا سر, آپ نے جتنی کورسز بتائیں اس میں آٹو موبائلز اور HVAC, اس کے علاوہ ڈرائیونگ اور یہ ساری چیزیں, کیا سمجھتے ہیں کس حد تک گارنٹیڈ ہے اگر یہاں سے کوئی بچہ 6 مہینے کی کورس کر کے باہر مارکیٹ میں جائے گا تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتا ہے ان ٹرمز آف جاب, یا پھر اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ یا بزنس اگر وہ کرنا چاہیں تو کیا سمجھتے ہیں کتنے حد تک آپ ہوپ فل ہیں؟ جی عتیق بھائی, اس میں اس طرح سے ہیں جس طرح میں بار بار یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو یہاں کورسز کا معیار ہے وہ تو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہے. اب جب آپ انٹرنیشنل لیول کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی مشینری بھی اس لیول کی ہونی چاہیے. تو آپ مشینری کو اگر آپ جا کر دیکھیں گے ہمارے پاس HVAC جو لیب ہمارے پاس ہے اس میں انٹرنیشنلی معیار کے ہمارے پاس ٹرینرز موجود ہیں. 7 ہمارے پاس ٹرینرز ہیں اس ٹریڈ کے لیے جو یہ انڈونیشیا سے ہمارے پاس یہاں پر آ چکے ہیں. اور یہ اگر آپ کو میں بتا دوں کہ یہ KPK صرف 5 انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ یہ اس طرح کے ٹرینڈ ہمارے پاس موجود ہیں. اس طرح ہمارے پاس جو آٹو مکینک ہمارے پاس ٹریڈ ہے اس میں بھی ہمارے پاس چائنیز سے ہمارے پاس یہاں پر ٹرینرز موجود ہے. وہ انشاءاللہ آپ وزٹ کریں گے وہاں پہ آپ کو وہ آپ اس میں کیمرے کی آنکھ سے اس کو محفوظ کر لیجیے گا. اب اس میں جب اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم روایتی طریقے سے بچوں کو ٹرین نہیں کر رہے کہ ایک روایتی طریقہ ہوتا ہے ہم اس طرح نہیں ٹرین کریں, ہم ان کو جدید سائنسی بنیادوں پر ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. تو جب سائنسی بنیادوں پر ہم ان کو ان مشینوں پہ ٹریننگ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بچہ باہر جائے گا ساتھ ساتھ میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم یہاں کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ کروا رہے ہیں تو اس کی اپنی ایک پیرامیٹرز ہوتی ہیں, کیونکہ باہر اگر آپ ٹریننگ کروا دیں تو آپ کو سیفٹی کے رولس کا نہیں پتہ ہوتا. تو یہاں ہم جو کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ کرواتے ہیں اس میں ہم بچے کو اسکل بھی سکھاتے ہیں, ان کو نالج بھی پڑھاتے ہیں, ورک ایتھکس جس کو ہم اپنی زبان میں اس کو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں وہ بھی ہم سکھاتے ہیں. تو اس طرح یہ تمام ایک پورا مرکب بن جاتا ہے اور ایک پورا ایک پروگرام بن جاتا ہے اس بچے کو ہم دیتے ہیں. تو اس لیے جب ہمارا بچہ یہاں سے کیونکہ ہم لوگ یہاں جو ہمارے انڈسٹری ہیں گدون وہاں سے بھی ہم فوراً فیڈ بیکس لیتے رہتے ہیں. جب ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں اور انڈسٹری میں وہ ڈیوٹی کرواتے ہیں یا انٹرنشپ کرواتے ہیں تو پھر ہم اسے فیڈ بیک لیتے ہیں. تو ان کا فیڈ بیک ہمارے پاس جو آیا ہے وہ ایکسیپشنل ہے ہمارے پاس ہے, کیونکہ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے بالکل اس معیار کو پورا اترتے ہیں جو ایک انٹرنیشنل معیار ہے. تو ہم ہوپ فل ہے کہ جب ہمارے بچے یہاں سے باہر جاتے ہیں تو ان کے اچھے اچھے پراسپیکٹس باہر موجود ہوتے ہیں انشاءاللہ. اچھا سر, ایک چیز اور اس میں آپ دیکھیں تو زیادہ تر یہ سارے ایسی فیلڈس ہیں جو نارملی ہماری ڈیلی لائف میں انکلوڈیڈ ہے. لائک ریفریجریٹر کی ضرورت ہر کسی کو پڑتی ہے, گیزر کی ضرورت ہر کسی کو پڑتی ہے, گاڑی وغیرہ بھی تقریباً ہر ایک گھر میں ہوتی ہے. تو آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے پاس اپنا ان کیس اسٹوڈنٹ از ناٹ انٹرسٹڈ ان جاب, وہ چاہتا ہے کہ میں خود اپنا کوئی سیٹ اپ کروں, تو آپ لوگ تھوڑا سا براٹ اپ کرتے ہیں ان کو بزنس پلاننگ کے حوالے سے یا جو بزنس کے حوالے سے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے ہوتی ہے کوئی ڈیولپمنٹ تاکہ وہ مارکیٹ میں جا کے تو اپنا کچھ مطلب بنا سکیں, کیونکہ اب
मार्केट में जाने के लिए आपके पास कोई बिजनेस प्लान या उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, ऐसा कोई सेटअप आप करते हो इनको? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि हम बच्चों को साइंसी बुनियादों पर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसमें हमारा एक पूरा मॉड्यूल होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। उसमें हम बाकायदा जो हमारे पास इस तरह से मार्केट से हम जो इस अगर एक स्पेसिफिक ट्रेड है उसके किसी एक्सपर्ट को हम यहाँ बुलाते हैं, उनसे हम मोटिवेशनल लेक्चर उनको करवाते हैं, फिर इनको मार्केट में जाकर उनको विजिट करवाते हैं और इस तरह हम उनको फैसिलिटेट करते हैं कि, और हमारे पास एक यहाँ पर एक इदारा ऐसा भी है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जिसको हम VCGP कहते हैं, यानी वोकेशनल काउंसलिंग एंड जॉब प्लेसमेंट भी हम लोग करवाते हैं। उसके लिए भी हमने चूँकि गदूम इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ हमारा बाकायदा एक MOU साइन हो चुका है कि जो इनको बंदे चाहिए होंगे वो पहले हमसे रब्ता करते हैं और फिर हम उनको अपने बच्चे देते हैं। जैसा हमारे काफ़ी लड़के हैं जो यहाँ अलहेर में हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे और इदारों में हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ काम करते हैं, तो इस तरह हम वो करते हैं। रही बात जो बच्चा अगर वो सरकारी जॉब नहीं करना चाहता या प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहता, अपना कोई सेटअप करना चाहता है, तो डेफिनेटली ये इदारा उनको पूरी सपोर्ट करते हैं। हमारे जो एक इसातिज़ा की टीम है ये बाकायदा उनको फिर उनको बुलाती है, उनको मोटिवेट करती है और फिर उनके जो सेटअप है वहाँ पे जाकर उनको उनके अपने सेटअप पे जाकर जहाँ पर सेटअप खोला हुआ है वहाँ जाकर उनका विजिट करती हैं और फिर उनको जो भी मशवरा वगैरह होती है, जो गाइडेंस होती है, उनको हम इंशाल्लाह वो देते हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, ये अभी करंट आपकी जो स्ट्रेंथ है और जो आपकी करंट क्लासेस हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे? जी, अभी चूँकि हमारे यहाँ पर 2 साल में दो हमारे एडमिशन सेशंस हमारे चलते हैं। एक हमारा जो सेशन चलता है वो 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक होता है और दूसरा सेशन हमारा चलता है 1 सितंबर से लेकर 28 फरवरी तक, हमारा ये 2 सेशन चलते हैं। तो चूँकि अब ये कोविड की वजह से हम थोड़े से शिकार हुए हैं और मतलब पूरा दुनिया, जिसमें आप लोग समझते हैं कि पूरी दुनिया का ये शिकार हो चुकी है इस कोरोना की वजह से, तो डेफिनेटली हम भी इससे शिकार हो चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे एडमिशन चल रहे हैं और अगर मैं आपको एक रफली एस्टिमेट बता दूं तो हमारा यहाँ पर अभी हर ट्रेड तकरीबन ओवर सरप्लस जा चुका है, इतना हमारे पास लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा सर, चलें ओके, देन फाइनल वाला क्वेश्चन, इदारे और स्टूडेंट दोनों का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आप क्या समझते हैं? जी, इदारे की जो फ्यूचर मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट टाइम जब हमारे स्पीकर साहब से मुलाकात हुई थी तो वो भी चूँकि उसके पास भी रिपोर्ट्स तो इस इदारे की चलती रहती हैं, तो उनका ये कहना था कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इस इदारे को GPI लेवल पर उसको अपग्रेड करेंगे इस इदारे को। तो जब ये GPI बन जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर और टेक्नोलॉजीज आएंगी, यहाँ पर और प्रॉस्पेक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए बन जाएंगे। तो इसके जब GPI बनने से इस पूरे इलाके को तरक्की मिलेगी यहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दा इरफान साहब जमून GTVC प्रिंसिपल से रही सर जम्मू के खबरों के तकरीबन दा नॉर्मली टोलिया खबरी जो कम खलक ता वजाहत जरूरी जमून मुल्क तो दे अंदाजा में लगेगा ज यो खबर को दी इंस्टीट्यूशन बारे की पदी के ची तल तदी स्टाफ और दे अमले कम मेहनत करे बकम तरीकेदार वाला करेगा ज गारंटी दर को इंशाल्लाह दल दा सफारिश है दा सो बेरोजगार नहीं अबल जमू को पुख्तो की और जोर मतल ने वही हुनर जदा का कंदू के पास है के रचरी बने पकार जखलम माशाल्लाह तुमरे इंस्पायरेशन चे मादा फैसिलिटी करला कटिंग एज टेक्नोलॉजी तो प्रतला लेटेस्ट चाहे बता सकते गरजता मिलावी की ना दागे अलावा लैब जो पूरे बिल्कुल फर्निश की हर अशेबा की मौजूद है जिकमस्ता से बकार दे दागे अलावा कता से कोर्स वर्क को पूरे नो सिर्फ 20% चिकम देगा स्तासो नॉलेज बेस्ड डेटा रा चिकम थेरी रा बगैर 80% चिकम देगा स्तासो प्रैक्टिकल देने कता सो वाच योर कोर्स दैट द जकोल वानो इट्स टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड तासो जिकम तरह से इंशाल्लाह तासो प्रैक्टिकली पर फील्ड की यो जॉब की या फिर यो एंटरप्रेन्योरशिप आराम से रखवेश है